السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بھائی آپ سب لوگوں کا؟ ٹھیک ہوں گے ہے نا؟ اور انتظار میں بھی ہوں گے۔ کس چیز کے انتظار میں؟ اپنی اسلامی سٹوری کی۔ بالکل بالکل ایسا ہی، صبر صبر۔ ابھی میں پڑھنے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جس کو آپ لوگ سنیں گے، چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو کہانی ہے اس کا نام ہے انوکھی خوشخبری۔ انوکھی خوشخبری وہ اب کیا ہے؟ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، سن لیتے ہیں۔ کن فیکون، جی کن فیکون۔ اولاد کی خواہش اور تمنا کسے نہیں ہوتی؟ عام فرد سے لے کر انبیاء اکرام تک سبھی اولاد کے خواہش مند رہے ہیں۔ اولاد اگر نیک ہو تو پورے خاندان کے لیے نیک نامی کا باعث بنتی ہے، اور اگر اولاد بد چلن بد اخلاق ہو تو گھر بار کے لیے کس قدر مشکل ہے نا، اذیت کا باعث بن جاتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا گیا، اور پھر وہ اولاد اپنے والدین، عزیز و اقارب اور ملک و قوم کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر شفقت پدری کے تحت اپنے بیٹے کو کشتی میں، یعنی کیا ہے، اپنے باپ ہونے کی وجہ سے اتنی محبت سے انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی تھی۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے بیٹے کا کیا نام ہے؟ کنعان۔ تو اس نے نہ انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کی باغی اور نافرمان اولاد تیرا اہل نہیں بن سکتی۔ تو اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو اپنے باپ آزر کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے بے چین تھے اور اضطراب کا شکار بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کی بخشش کی دعا سے منع کر دیتا ہے۔ کیسے کہ اولاد کا معاملہ بھی دراصل عجیب معاملہ ہے۔ والدین کو اولاد کی خواہش اور تمنا ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ لوگ یقیناً بدبخت ہیں جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر سر جھکاتے ہیں اور ان سے اولاد کے حصول کے لیے کیا ہے، جھولی پھیلاتے ہیں، ایسے جیسے یہ انہوں نے دینا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران وہی لوگ ہیں جو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ اولاد کے لیے بھی وہ اللہ رب العالمین سے ہی امید وابستہ کرتے ہیں۔ انبیاء اکرام میں سیدنا ابراہیم جو علیہ السلام ہے نا، یا چاہے حضرت زکریا علیہ السلام ہو، عمر کے آخری حصے میں نیک اولاد کے یہ بھی خواہش مند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ناکام اور نامراد ہرگز نہیں لوٹاتا، بلکہ ایسی اولاد سے نوازتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی بجا لانے والی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں بھی ہمیشہ یاد رکھیں، جو بھی لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں تو انہیں ایسی ہی اولاد کی تمنا کرنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہماری اولاد ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی ہماری اولاد ہو، تاکہ دنیا میں وہ ہمارا سہارا بنے، اور اعمال صالح کی وجہ سے ہی آخرت میں یہ ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنے۔ جی چل پڑتے ہیں اب مزید اپنی کہانی کی جانب۔ انوکھی خوشخبری۔ بچوں کا شور سن کر ان کے ابو اور امی کو ان کے کمرے کا رخ کرنا پڑا۔ وہ کسی بات پر جھگڑے تھے اور کمرے میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اتنا شور شرابہ۔ آخر ان کے والد نے نا بلند آواز میں کہا، خاموش، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، کیسا شور ہے؟ تو کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا والد کا کتنا روب ہوتا ہے، بابا کا یا پاپا کا، ہے نا۔
اب سب کے سب اپنے والد کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن منہ سے کچھ بھی نہ کوئی بولا۔ بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، کس بات پر اس قدر شور ہے؟ جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے؟ آسیہ تم بتاؤ، تم ان سب میں بڑی ہو تو۔ جی 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 جی، وہ بات یہ ہے ابا جان، ہمارے محلے میں ایک بہت غریب عورت رہتی ہے، آپ جانتے ہی ہیں، ان کا نام فاطمہ بی بی ہے۔ ہم سب نے مل کر ان کے لیے کچھ رقم جمع کی ہے۔ اب ہمارے درمیان جھگڑا اس لیے ہو رہا ہے اور اس بات پر ہو رہا ہے کہ یہ رقم ان تک کون پہنچائے گا۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ وہ رقم پہنچائے۔ ہم سب کے سب اس لیے جانا نہیں چاہتے کہ کہیں یہ ریاکاری میں نہ شمار ہو جائے یا پھر نمائش میں۔ دوسرے یہ کہ انہیں یہ بھی شاید یہ بات ناگوارا گزرے گی کہ اتنے بہت سارے بچے اتنی چھوٹی سی رقم دینے آئے ہیں، یا چھوٹی نہیں بھی ہے تو رقم دینے انہیں آئے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میں سے صرف ایک بچہ جائے رقم دینے، اور نہ وہ بھی نہایت خاموشی کے ساتھ رقم ان کے ہاتھ میں رکھتے ہی چلا آئے گا۔ سبھی یہ نیک کام خود کرنا چاہتے ہیں، دیکھے نا، خواہش آئی نا نیکی کرنے کی، نہیں بھی وہ نہیں میں کروں گا، وہ کہتی ہے نہیں میں کروں گی، بس اسی طرح۔ اب آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں؟ یہاں تک کہ آسیہ خاموش ہوگی۔ او تو یہ بات ہے، سوال واقعی مشکل ہے، اس کا جواب دینا بھی آسان کام نہیں ہے۔ ان کے ابا جان مسکرائے۔ واقعی؟ ان کی والدہ نے یعنی ماما نے بھی کیا کی؟ تائید کی، حمایت کی اس بات میں۔ ایک منٹ میں ذرا غور کر لوں۔ ابو جان بولے۔ جی جی ضرور غور کر لیں، سب ایک ساتھ بولے۔ وہ سوچ میں ڈوب گئے، پھر اچانک انہوں نے کہا تم لوگ قرعہ اندازی کر لو۔ جی قرعہ اندازی یعنی وہی جو پرچیوں پہ نام لکھ کے عموماً کی جاتی ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے ہاں قرعہ اندازی، سب کے نام کی ایک ایک پرچی لکھ لی جائے، پرچیوں کو طے کر لیا جائے، پھر کوئی ایک آنکھیں بند کر کے ایک پرچی اٹھائے، جس کا نام نکل آئے وہ جا کر فاطمہ بی بی کو رقم دے آئے۔ کتنا آسان طریقہ ہے نا؟ بالکل، جہاں پہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو نا تو پھر ایسا کام کر لینا چاہیے۔ کیسا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ ہاں بھائی کیوں نہیں، قرآن تازی تو بہت پرانا طریقہ ہے، انبیاء تک نے اس طریقے کو اختیار کیا ہے۔ ہو اچھا، تو چلو بتائیے، مثال کوئی دیجیے، ہمیں بھی کوئی واقعہ سنائیے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پہلے جا کے بی بی فاطمہ کو تو یہ رقم دے آؤ، پھر میں تمہیں قرعہ اندازی کا واقعہ بھی سناؤں گا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب سب کے نام کی پرچیاں لکھی گئیں، قرعہ اندازی ہوئی تو کس کا نام نکل آیا؟ قویم کا نام نکلا، وہ رقم لے کر باہر نکل گیا۔ اب سب بچے اپنے والد کے گرد جمع ہو گئے کہ وہ انہیں واقعہ سنا سکیں۔ تو عبدالوہاب بھی ادھر سے واپس آ گیا، عارف بھی واپس آیا، تو انہوں نے اپنی بات اس طرح سے شروع کی۔ ایک بڑے ہی نیک شخص تھے، نبیوں کی اولاد میں سے، ان کا نام تھا عمران۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی بیوی بھی بڑھاپے کو پہنچ گئی۔ ایک دن ان کی بیوی نے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ بچہ پیدا ہونے کی امید ہوئی تو انہوں نے منت مانی کہ اے میرے رب، میں بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے ہی لیے میں وقف کر دوں گی، یعنی وقف ہے تمہارے لیے، چنانچہ تو اسے مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے خوب سننے والا جاننے والا۔ یعنی یہ بچہ بیت المقدس یا پھر مقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے دین کے لیے آزاد ہوگا۔ اب انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے ہاں لڑکا ہوگا یا پھر لڑکی؟ ہوا یہ کہ لڑکی پیدا ہو گئی۔ اوہ بچے کے منہ سے ایک دم سے نا، حیرت کے ظاہر ہے آپ کو پتا، اچھا ایک دم سے نکل آتا ہے نا منہ سے، اور نکل آیا۔ ہاں انہوں نے بچی کو دیکھ کر کہا کہ پروردگار میرے ہاں تو بچی پیدا ہوئی ہے۔ ان کا مطلب تھا کہ لڑکی کس طرح بیت المقدس کی خدمت کرے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے اللہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے پروردگار میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، میں اس مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردوں سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی جس طرح انہوں نے اپنی بیٹی مریم کے لیے دعا مانگی، اسی طرح مریم کی اولاد کے لیے بھی دعا کر ڈالی، یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چھوتا ہے اور اس چھونے کی وجہ سے بچہ روتا ہے، مگر مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں شیطان سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ مریم علیہ السلام کی کیا تھی؟ والدہ کی دعا۔ تو لہٰذا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کی نظر قبول فرما لی، یعنی ان کی بیٹی کا بیت المقدس کی خدمت کرنا قبول فرما لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو یتیم تھیں۔ والدہ یتیم کیا یعنی والد نہیں تھے۔ والدہ نے دودھ چھڑایا تو ان لوگوں کے سپرد کر دیا جو مسجد اقصیٰ کے متولی تھے، اس لیے کہ انہوں نے نظر ہی یہ مانی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو خاص بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اس وقت جو لوگ مسجد میں رہتے تھے اللہ کی عبادت گزار نیک بندے تھے، ان کا آپس میں بھی جھگڑا ہو گیا کہ مریم کی کفالت یعنی ان کی پرورش اور تربیت کون کرے گا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو یہ مقام اسی لیے تو ملا تھا کہ وہ ایک معزز باپ کی بیٹی تھیں۔ جھگڑا کچھ زیادہ بڑھ گیا تو لوگوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، جس طرح ہماری آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ تو آسیہ نے کہا، ان میں سے اور ایک نے فاطمہ نے، ہاں بالکل، اب سنو، حضرت زکریا علیہ السلام جو ان سے تھے مریم علیہ السلام کے خالو تھے، یہ بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں سے کہا، میں اس بچے کا خالو ہوں، لہٰذا اس کی کفالت کا حق مجھے زیادہ ہے، میری بیوی اس کی تربیت کرے گی کیونکہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ ان سب نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ اس کی بچی کی پرورش وہ کرے۔ اسی طرح جھگڑا اور زیادہ بڑھتا گیا۔ آخر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ قرآن دازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکل آیا وہی بچی کی کفالت کرے گا۔ تو انہوں نے اس وقت کے طریقے کے مطابق لکڑی کی قلموں پر نام لکھے اور انہیں ایک جگہ پر رکھ دیا۔ پھر ایک چھوٹے سے بچے سے کہا کہ ایک قلم اٹھا کر تو لاؤ ذرا۔ بچہ جون سا تھا وہ قلم اٹھا کر لایا اور اس پر زکریا علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن وہ مطمئن نہ ہوئے۔ انہوں نے مشورہ کیا، اچھا چلو ایک اور طریقے سے قرآن ڈالتے ہیں۔ سب قلموں کو بہتے ہوئے پانی میں ڈالتے ہیں، جس کا قلم پانی کے چلنے کی مخالف سمت کو چلنے لگے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ اس بار بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن نکلا، یعنی انہی کے نام کی پرچی نکلی، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے۔ انہوں نے کہا اب اس طرح کرتے کہ جس کا قلم پانی کی سمت بہنے لگے وہ جیتے گا، اور جس کا قلم پانی کی مخالف سمت کو چلے گا وہ ناکام شمار ہوگا۔ اس بار بھی کامیاب حضرت زکریا علیہ السلام ہی ہوئے۔ واہ، دیکھا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاتھ آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ کر چکے تھے کہ زکریا علیہ السلام ہی ان کی پرورش کریں گے۔ اس طرح مریم علیہ السلام نے اپنی زندگی ان کے گھر میں بسر کی۔ وہ نہایت شفقت اور محبت سے ان کی پرورش کرتے رہے۔ ان کی خالہ نے بھی ان کا بہت خیال رکھا۔ دونوں میاں بیوی ان سے اپنی حقیقی اولاد جیسا سلوک کرتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے یعنی بنی اسرائیل کے ان انبیاء کرام میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اور ایمان کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ آپ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے تھے، آپ بڑھائی کا کام کرتے تھے، آپ کا زیادہ وقت دین کی دعوت کے کام میں بسر ہوتا تھا یا پھر مسجد میں گزرتا جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ چلیں باقی کی کہانی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ مزہ آیا؟ انتظار میں رہیے گا اور اپنے سب دوستوں بہنوں سب کو بتائیے گا، تو شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔